عذاب قبر کے اوپر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، تمام سننے والے اس کو یقیناً جانتے ہوں گے، اور اس کو بشارت مل گئی جنت کی یا جہنم کی. تو سر یہ جو قیامت ہے، اب جو قبر کا عذاب ہے اس کے آغاز ہونے کے پیرامیٹرز پھر کیا ہیں کہ ایک شخص کا تو بھی ڈیفائن ہی نہیں ہوا. مطلب میں نے کیا گناہ کیے، میرا حساب ہونا ہے یوم الحساب پہ، تو بغیر حساب اگر میرے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب عذاب شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد، تو اس کی بنیاد کیا ہے پھر؟ جی اس کی بنیاد یہ ہے، آپ اس ڈاکٹرین کو سمجھیں. بیسیکلی جو لوگ منکرین عذاب قبر ہیں نا، پہلی بات ہے کہ امت کی مین سٹریم کا کوئی بھی مکتبہ فکر عذاب قبر کا منکر نہیں ہے. یہ تو آپ کلیئر کر لیں، سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا ان کے جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری، سب کے سب عذاب قبر کو مانتے ہیں. اور یہ عذاب قبر کا لفظ جو ہم عموم کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی عذاب برزخ ہے، ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے جسے عربی میں کہتے ہیں برزخ. یہ قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، یہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، یہ قبر ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی بن سکتی ہے. یہ قبر صرف استعمال ہوتا ہے ایک استارے کے طور پر. اچھا، اب یہ جو ڈاکٹرن کھڑی کی عذاب قبر کے منکرین نے کہ جب تک قیامت کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب بھی سٹارٹ نہ ہو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی اس ڈاکٹرین کو ہم قرآن سے ہی توڑیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ السجدہ میں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. قرآن تو عذاب کی ایک قسط دنیا میں بھی بتا رہا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو موت سے پہلے پہلے ہے، ایک الارم دینے کے لیے، بالکل ایگری کیا. آگے چلیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، سورہ النساء میں اور کئی صورتوں میں کہا ہے کہ جب گناہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں اور آؤ اب اس طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت تو اب اس نے کوئی اپنی اصلاح تو نہیں کرنی، اس کی روح نکالی جا رہی ہے ہتھوڑے مار مار کے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، پیٹھ پہ بھی اور منہ پہ بھی. قیامت کا دن کا بھی حساب ہوا نہیں ہے، پہلے ہی تھوڑے یہ توڑے یقیناً ان کو پڑھ رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی اللہ کو پتہ ہے کہ ان کا الٹیمیٹ انجام قیامت والے دن کیا ہونا ہے. لہٰذا اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی یہ قسطیں ہیں. اس کی پہلی قسط اگر کوئی ہے نا اس اعتبار سے، وہ ہے موت کے وقت جو پیٹھ پہ اور چہروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. دوسری قسط بھی قرآن میں موجود ہے سورہ المؤمن کے اندر، فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا وہ بڑا دن آئے گا تو یہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں. وہ کہاں پہ پیش ہو رہے ہیں؟ اسی آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کی دلیل میں جب حدیث لی ہے نا عذاب قبر سے متعلق، اس کے اوپر ہیڈنگ بنایا ہے تاکہ اگر کوئی کہنا کہ یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے حدیثیں گھاڑ لی ہیں تو وہ قرآن سے دکھا سکیں کہ بھئی سورہ المومن تو امام بخاری نے نہیں لکھی. سورہ المومن کے اندر سورت نمبر 40 میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب میں وہ جائیں گے. اب وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہے پیش ہو رہے ہیں. یہ وہی آگ ہے جس کو آپ عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ کہہ لیں. تو یہ قسط دوسری ہے اور پھر الٹیمیٹ آخرت کی قسط آنے والی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کوسچن سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا، بالکل، اور ایک قیامت سے ایک دن پہلے فوت ہوا. ہاں جی، اس کا جواب ہم دیتے ہیں. ہاں جی، یہ کیلکولیشن کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ایک دن کو اس پہ اس طرح طاری کرے کہ وہ 10,000 سال کے اوپر بھاری ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، یہ انسان نے تو کیلکولیشن نہیں کرنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ عذاب کے معاملات، ہم تو کہتے ہیں آپ عذاب قبر کو کیمرے سے دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اچھا سر، یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ قبر جو ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں، جی جی، یہ اسی قبر کی پھر بات ہو رہی ہے؟ جی اسی قبر کی ہو رہی ہے. تو پھر سر اگر ایک شخص کسی بھی حادثے کی وجہ سے جی اس کی قبر وہ ہے،
میں نے وہ پہلے کلیئر کر دیا. ہاں جی. یہ جو میں دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ مٹی کی ڈھیری, جی یہی مٹی کی ڈھیری. کیوں؟ صحیح مسلم حدیث ہے, حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا, بڑی لمبی حدیث ہے, 321 نمبر مسلم شریف میں شروع میں ہی ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو جوابات دوں اور مجھے استقامت ہو. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اچھا وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ تو آیا کہ قرآن کی مجلس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے, ہم بھی یہاں قرآن کی بات کریں, کدھر ہیں فرشتے؟ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے, عذاب قبر فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. پتھر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتی, وہ تو آپ رگڑتے ہیں تو باہر نکلتی ہے نا. یہ چھوڑ دیں, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں. لہٰذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہی مٹی کی ڈھیری ہے, کوئی بھی ہو, قرآن میں تو یہ ہے نا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر دی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہر بندے کو قبر نہیں ملتی, یہ عموماً بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاؤں کے اندر جلایا گیا, وہ روسٹ ہو گئے ہیں, ان کے لیے وہی قبر بن گئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اچھا پھر سورہ توبہ میں آیا, اے نبی علیہ السلام آندہ کے بعد مستقبل میں آپ نے نہ تو کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ جو قبر والا معاملہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی امپورٹنس دی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو 14 نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. بڑا اصرار بھی ہم نے دیکھا ہم صاحب, اور بڑی اس پہ بحثیں بھی ہوتی ہیں, مناظرے بھی ہوتے ہیں, لوگ اس کی تفصیلات میں اختلاف بھی کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ ہے, آپ اس کو مانیں گے تب آپ سنی کہلائیں گے. اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاں تو اسی طرح پیش کیا جاتا ہے, لیکن عذاب قبر کے بارے میں کیا بحث کی گنجائش نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں وہ اس زاویے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا, تم حشر کے میدان میں اٹھو گے, وہاں تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے, میزان لگائی جائے گی, ہر شخص کا فیصلہ ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نہ میزان لگی, نہ حشر کا میدان برپا ہوا, نہ میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا گیا, تو عذاب کیسے شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال کرتے ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو تقریر کریں اس پر دوسرا آدمی مطمئن نہ ہو. ٹھیک, مجھے دیکھ لیجئے, یعنی میں نے اس سارے معاملے میں اپنا زاویہ نظر ابھی حال میں بیان کیا ہے, ان تمام روایتوں پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان میں وہی بات بیان ہوئی ہے. وہ زاویہ نظر مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا ہے یہ دنیا میں بھی ہوئی ہے اور یہ قیامت میں بھی ہوگی. قیامت میں جزا و سزا سب کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک قانون ہے. جزا و سزا کا یہ قانون ان قوموں کے لیے بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے, اور ذریت ابراہیم کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. تو جن کے لیے دنیا میں سزا ہے ان کی سزا یہاں سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک, ان کا معاملہ یہیں فیصل ہو گیا. جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے اب کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کا ٹھکانہ انہیں صبح و شام دکھایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی چیز اصول کے خلاف نہیں. تو گویا دو بالکل الگ الگ کیٹیگریز بن گئیں. یعنی ایک وہ لوگ جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے, ان کے لیے اگر یہ عذاب موت کے بعد بھی کسی صورت میں جاری رہتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے. اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ کہ جن کا معاملہ قیامت پہ معلق ہے, وہ اٹھیں گے. جب اٹھیں گے تو اس وقت ان کے بارے میں اچھا یا برا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل الگ الگ تقسیم ہو گئی. تو میں نے اس کو باقاعدہ ترتیب دے کر بیان کیا ہے, اور بہت سے موقعوں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ توبہ میں یہی تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرنا مسلم ہے. انہوں نے اللہ کے دین کو سنا, پیغمبر کی بات سنی, وہ لپکے, انہوں نے اس کو قبول کیا, اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دیا. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال شہداء ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
تو ان کے لیے قبر میں بھی، قبر سے مراد یعنی برزخ، وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھائے جائیں گے، تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں، عند ربہم یرزقون، اور یہ بتا دیا کہ ایک نوعیت کی زندگی انہیں دے دی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہیں ہو رہا ہے جہاں ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی، جی، یعنی دفن کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس جگہ اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں ان کے اوپر عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آل فرعون کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفصیل اور اجمال کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف وہ لوگ کہ جو اسی دنیا میں اس انجام کو پہنچ گئے جو فرعون کا انجام ہوا، ابو جہل کا انجام ہوا، دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ صدیق و فاروق ہو گئے۔ تو دونوں کا بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے ہوئے، دنیا بھی نعمتیں ان کو دی گئیں، اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی، یا اگر عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب ایک نوعیت سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، پھر انہیں اٹھایا جائے گا اور پھر وہ الی اشد العذاب قرآن کے الفاظ میں روانہ کر دیے جائیں گے۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئی یا دو اصناف ہو گئی، اور تیسری بالکل واضح ہے، وہ ہم سب لوگ جنہوں نے نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ایمان رہا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں کی ہیں، وہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ ان کے بارے میں وہی اصول درست ہے کہ ان کو یہاں سلا دیا جائے گا، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جو کچھ بھی آگے انجام ہونا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو بالاجمال اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کس چیز پر مبنی ہے؟ یعنی قرآن کے فہم یا بعض روایتوں کے فہم پر۔ اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی، اس کو بھی ایک علمی مسئلے کے طور پر ایسے ہی بیان ہونا چاہیے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کو استدلال سے بیان کروں، آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اس سے اختلاف کریں۔ اس اختلاف پر اور اس اتفاق پر مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر دلائل کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح عقائد کی فہرست پہ رکھ دیا جائے گا تو یہ گویا انسانوں کے فہم کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ایمانیات بنا دینا ہے جو ہمارے حدود سے ماورا ہے۔ ٹھیک، کون سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے، قرآن کی بنیاد پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے، ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو۔ آل عمران میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے۔ تو یہ تو بالکل طے ہو گیا، یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی، ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئے باقی لوگ، تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا، تو جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے۔ روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے، تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ، بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے، کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے۔ ہم اس کی غلطی، اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے، اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال ہو، روایتوں پہ آپ نے کام کیا، تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، عذاب قبر کی روایتیں ہم صاحب نے ان پر کام کیا۔
ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں. تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا. اچھا، یہ صراحت ہے روایتوں میں؟ یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، ان روایتوں کی شرح کر دی ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے. اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں 3 الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور یہ بتا دیا کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا. اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے ایک تیسری رائے قائم کر لیتا ہے. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے. یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں. یہ سوال آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے. کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں. تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں. ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں گے. نہیں، یہ پوری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے. یہ سب لوگ مسلمان ہیں. جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی. اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے. جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہو. آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حاصل ہے.